کی حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، شہید کے مقابلے میں ہے کوئی دنیا میں؟ بولیے نیتا جی. شہید کے بارے میں قرآن 2 جگہ کہتا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو. دوسری جگہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو. شہید اتنا بڑا ہے کہ قرآن کہتا ہے نہ اس کو مردہ کہہ سکتے ہو نہ اس کو مردہ سمجھ سکتے ہو. شہید کے لیے روایت کہتی ہے جیسے ہی روح نکلتی ہے شہید کا سارا گناہ بولیے معاف ہو جاتا ہے، مگر وہی حدیث کہتی ہے سارا گناہ معاف ہو جائے گا الا الدین، سوائے قرضے کے. حتیٰ قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا، چاہے جتنی بڑی قربانی دی ہو. کسی کا لیا ہے تو دینا پڑے گا. صلوات تو کسی کا حق اگر ہم لے کے چلے گئے تو چاہے جتنے بڑے حاجی ہو آپ، چاہے جتنے بڑے نمازی ہو آپ، جب تک ساتھ بھائی معاف نہیں کر دیں گے ایک چیز ہمارے کام آنے والی بولیے نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں جب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا چیز. صلوات ہم لوگ جو ہے وہ راہ چلتے اپنا گڑبڑ کر دیتے ہیں، پکڑ پاتے ہیں. حتیٰ گھر میں اپنی بیویوں کا حق مارے بیٹھے ہیں. ابھی اس میں سے اپنے سناتا ہوں میں. صلوات بہت مزیدار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ایک عالم دین تھے، خوب توجہ سے سنیے. ایک مولانا تھے، عالم دین تھے. انہوں نے اپنا قصہ منبر سے بتایا. کہنے لگے ایک یہودی تھا، اس سے میں نے 20 درہم ادھار لے لیا. کتنا؟ کھیت نہیں جوت لیا، مار نہیں دیا، گنڈئی نہیں کیا، ادھار لیا اور پوری دینے کی نیت ہے. طے یہ ہوا بھیا 55 درہم کر کے 4 مرتبہ میں 4 مہینے میں دیں گے. 20 روپیہ لے لیا، کام کر لیا. اب ہم نے دینا شروع کیا. کہنے لگے 2 مہینہ دیا، 5 5 10، آدھا ادا ہو گیا. اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بہت ڈھونڈا، نہیں ملا. اب تھکار کے بیٹھ گئے. تو اس میں مولانا صاحب کی کوئی غلطی ہے؟ نہیں نا. اب سنیے آپ پہلے ایک اعتراض کریں گے، لہٰذا اس کا جواب دے دیں. آپ کا کیا نام ہے؟ اگر ہم آپ کو مثال میں استعمال کر لیں تو برا تو نہیں لگے گا. تو بزرگ آدمی تھے، ہم بیوقوف نالائق آدمی ہیں، بدتمیز. ہم کو کسی بات پہ تاؤ تھا، ہم نے اٹھا کے مارا ڈھیلا. ان کی پیشانی بھی لگا، سر پھوٹ گیا. تو غلطی کس کی ہے بولیے؟ مارنے والے کے نا ڈھیلا. اور سر کس کا پھوٹا؟ ایک جو ہے شریف آدمی. تو کیا آپ کہیے گا صاحب ان کی کیا غلطی تھی جو سر پھوٹ گیا؟ غلطی میری تھی نا، سر پھوٹنا چاہیے تھا میرا، مگر پھوٹا کس کا؟ تو کوئی اعتراض کرتا صاحب ان کی کیا غلطی تھی جو سر پھوٹ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، کچھ چیزیں ہیں جس کا اثر فطری ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. صلوات سمجھ آنے کا تو صاحب کو 2 مہینہ دے دیا میں نے، 5 5 روپیہ کر کے 10 درہم ان کا ادا کر دیا. غائب ہو گیا، ڈھونڈ رہے مل ہی نہیں رہا ہے. ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے اور لوگ صراط سے گزر رہے ہیں. صراط کہاں ہے؟ صراط کسے کہتے ہیں؟ جسرن علی جہنم. صراط کہتے ہیں جہنم کے اوپر پل بنا ہے اور اسی پل سے سب کو بولیے نیتا جی گزرنا ہے. حساب کتاب کب ہوگا؟ پل پار کرنے کے بعد کہ پل پار کرنے کے پہلے؟ پہلے کہ بعد میں؟ نہیں، بتا رہے پہلے نہیں ہوگا. سارا حساب کتاب ہوگا پل پار کرنے کے بعد. اس کی دنیا کی مثال دے دیں. IAS PCS کا امتحان ہوتا ہے، انٹرویو کب ہوتا ہے؟ پاس کرنے کے بعد کہ پاس کرنے کے پہلے؟ تو پہلے کہہ لو نا. کیوں نہیں ہوتا پہلے؟ سسٹم یہ ہے کہ 10 لاکھ آدمی فارم بھرے ہیں،
कितने लोगों का इंटरव्यू लेंगे? पहले इम्तिहान ले लो, जितने पास होंगे उनका इंटरव्यू होगा। यही हाल है वहां, पुल से गुजार लो, हर आदमी गुजरेगा नहीं। क्या कहने? का क्यों? हमने कहा हदीस कहती है ला यजूज़ु अला सिरात, सिरात से कोई गुजर नहीं सकता जब तक अली का लिखा हुआ इजाजत। क्या कहने? सलाम दरबार में समझ आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलैहिस्सलाम का दिया हुआ क्या होगा? रुक्का, बिना उसके कोई गुजर। अच्छा, उसमें भी गुजरने वाले सब एक तरह से थोड़े गुजरेंगे। अरे सुनिए, बहुत मजेदार रिवायत है। रिवायत कहती सिरात गुजरेगा वही जिसके पास अली अलैहिस्सलाम का रुक्का होगा, इजाजतनामा। मगर उसके बावजूद गुजरने वाले 4 तरह के हैं। नंबर 1, कल बर्क। कुछ लोग ऐसा होंगे, इधर पैर रखा उस पार, जैसे बटन दबाते हैं ना, तो बटन यहाँ है, पंखा वहां, दबाया नहीं कि चला नहीं। कल बर्क। कुछ लोग जो है सिरात से पार होंगे बिजली की तरह, यहाँ रखा पार। एक दूसरी किस्म होगी का अदविल फरस। कुछ लोग जैसे घोड़ा 50 की स्पीड में चलता है, वैसे सन से सिरात पार हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे नॉर्मल वॉक की तरह। चौथे, गांव है ना ही रिक्शा नहीं बता रहे हैं, ये गांव है, तो गांव में खेत होगा, खेत में बरहा होता, हमारे यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, मेड़ नहीं, जिससे नाली सिंचाई होती है, नाली। तो जब नाली बनती है तो उसकी मेड़ चौड़ी होती है, जिस साल बनती है, 2-3 साल चलती है, जिस साल बनती है उस साल नाली चौड़ी होती है। फिर उसके बाद हर साल छटाई होते होते सिरात बन जाती है। क्या कहना? अभी सुनाता हूँ। एक तो गई बारात फैजाबाद से, हालांकि अब तो उसकी लड़की का निकाह हो गया जिसकी बारात की बात कर रहे हैं। तो उस दिन उसकी लड़की की शादी जब लगा तुम्हारी बारात में गए, पैदल याद है हमको। तो फैजाबाद से चली बारात बस से, 25-30 साल पहले की बात। हम और हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब है, मोहसिन साहब, दोनों लोग चले। तो एक जगह जाके सड़क ही पर बस रोक दी गई। अंदर 30 साल पहले इतना चक्रोट उकरोट भी नहीं बना था, तो भैया कोई सामने है, चले जाओ। तो अब बकिया शहर वालों को मतलब नहीं, हम और मौलाना हमारे दोनों आदमी चले वही नाली की मेड़ पर से। तो हम अपना चले जा रहे हैं, कुछ दूर जाके रुक जाते हैं, बेचारे आ रहे, कभी उनका पैर इधर जाता है, कभी नाली के अंदर जाता है, कभी इधर जाता है। तो वो कहने लगे, अरे वसीदार आप बड़ी तेजी से गुजरे जा रहे हैं। उनका यार हम गाँव के बहुत चले हैं। तब तक हमको यह हदीस याद आ गई कि सिरात से गुजरने वालों की 4 किस्में हैं। हम कहे मोहसिन साहब, ये चौथी किस्म ऐसे गुजरेंगे सिरात से जैसे आप नाली की मेड़ से गुजर रहे, कभी इधर फिसले कर, मगर पार हो जाएंगे। मगर कौन पार होगा? जिसके पास अली अलैहिस्सलाम का इजाजतनामा होगा। और बकिया जो लोग होंगे क्या होगा? पुल पे चढ़ेंगे, नीचे गए तो कहाँ गए? जहन्नम में। काम कर तो बाद में हिसाब इसलिए होगा कि अरबों खरबों आदमी वही IAS की तरह कितने से पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ी कि नहीं, रोजा रखा कि नहीं। मेन चीज है हुब्बे अली, पहले उसका टेस्ट ले लो, अगर है तो पार होंगे, नहीं तो टपक जाएंगे। उसके बाद जो मोहब्बत वाले बचेंगे, पार होंगे, तब उनको साइड किया जाएगा। आओ साकिब भाई बताओ, नमाज पढ़ा कि नहीं, रोजा रखा कि नहीं। क्या कहने? एक बात हम अपने बच्चों को बता दे, सबसे सवाल नहीं होगा नमाज रोजे का, नमाज रोजे का सवाल उन्हीं से होगा जो सिरात पार करेंगे। पार वही करेंगे जिनके दिल में इश्क़ अली है। क्या कहने? वाह वाह वाह। तो ये ज़हन में रखिए कि दुनिया से नहीं, हमसे पूछा जाएगा नमाज पढ़ा के नहीं, रोजा रखा के नहीं। हिसाब हमारा है, सबका नहीं है। चलो ऐसे हमको कह दिया अब चले सा, तो ये कहते आधा हमने दे दिया, आधा बचा था। मौलिदा वाला किस्सा, एक दिन ख्वाब देखा महशर बर्पा और लोग सिरात से
گزر رہے ہیں تو کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، کچھ لوگ پار ہو گئے تو کہنے لگے بھیا چاہے جتنا مومن ہو حالت تو خراب ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگے میری ہمتیں پڑے پل پہ چڑھنے کی، مگر بلا پار کیے تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ بہرحال یا علی مدد چلے تو مومن آدمی تھے، چلتے رہے، جیسے ہی آدھے پل پہ پہنچے تھے، نیچے کیا ہے صاحب بھائی؟ جہنم۔ آدھے پل پہ پہنچے تھے تب تک نیچے سے وہی یہودی جس کا 10 درہم باقی تھا، السلام علیکم مولوی صاحب۔ اب تو مولوی صاحب کی حالت خراب، کہنے لگے بھائی دیکھو آدھا دے چکے ہیں، کہا آدھا میں بھی تم کو بہت ڈھونڈا یار، تم ملے ہی نہیں، کہا یہ بھی صحیح ہے، کہتا میری کوئی غلطی نہیں ہے، کہتا آپ کی کوئی غلطی، کہتا بھائی جانے جان، بالکل چاہیے آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ مولوی صاحب میرا 10 درہم ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی سوال صحیح ہے کہ بھائی پد میں کون چوری ہے، وہ تو ہی ہے کہ میرا 10 روپیہ ہے نہ کہاں ہے۔ تو ایک امید رکھتے ہیں آپ کے اوپر، انہوں نے سوچا جان بچی لاکھ ہو پائے، کل بھیا رکھ دو، معاف کر دو، 10 درہم رکھ دو۔ اس نے صاحب انگلی رکھا ان کے، خود کہتے ہیں ایسی جلن محسوس ہوئی کہ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا یہ صاحب چمڑا جل رہا ہے، یہ نہیں کہ خالی خودی خواب دیکھا اور اٹھے تو ٹھیک ہے، جل رہا ہے۔ ڈاکٹر ہے، دوا علاج ممبر سے بیان کیا انہوں نے، پھر اپنا کرتا کھول کے سینہ دکھلایا کہ مومنو دیکھ لو یہ ہے، ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے، سمجھے؟ وسیع حسن مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ، سب معاف ہو جائے گا، کسی کا حق مارے ہو تو وہ معاف اور اگر کسی نے کسی کا ہڑپ لیا ہے تو چور جانتے ہیں، چور کئی طرح کے ہوتے ہیں، چور معلوم ہے، کیونکہ ہم لوگ سب پال جائیں گے اس میں، سب چور ہیں، سب کا مطلب یہ تو نکلیں گے ماشاءاللہ۔ چور کتنے ہمارے میں حدیث کہتی ہے سراق و سلاست، چور 3 طرح کے ہیں، ایک تو نارمل چور، میرا ڈائریکٹر کھڑا تھا سامنے، اندر سو رہے تھے، صبح اٹھے کلیہ غائب ہو گیا، تو ایک تو چور وہ ہے۔ تو دوسرا کون ہے؟ قرضہ لیا کسی سے اور نیت ہے کون دے گا، مر گئے تو اس کے اوپر بھی قیامت میں کیس چلے گا، کہے گا چوری کا۔ تیسرا شادی ہوئی ساتھی بھائی، ہاں سن لو پہلے، تیسرا مستحل و مہور النساء، عورت کا مہر حلال سمجھ کے ہڑپ جانے والا، اس پر بھی قیامت میں کیس چلے گا، کہے گا صلوات۔ آپ چاہے جتنے مومن ہو، حتی بیوی اگر چاہے نا ہم لوگوں کی، تو جہنم میں جانے سے، وہ جنت میں جانے سے روک سکتی ہے۔ اسی کی مثال سن لیجیے، اچھی سواقڑی اسی سناتا ہوں، اور ایک آٹھ قصہ ہو گیا استعمال۔ مولانا میں اپنے اوپر رکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، مولانا بات یہ ہے حق مارنا، تو خالی دوسرے کا کیوں بھائی، اپنے گھروں میں تو دیکھو۔ اب روایت سے خدا کہے گا عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کنیز کے ساتھ کرائی تھی۔ کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ اس حدیث میں اللہ لڑکی والا بن گیا ہے نا، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کنیز سے کروائی تھی، علی عہدی اپنی شرطوں پر۔ مہر کا حکم کس نے دیا ہے؟ فلم تفلیہ بالعہد، تم نے اس کا مہر ادا نہیں کیا، وہاں تو وہ کمزور تھی، اس کے میکے والے بھی ہلکے پھلکے تھے، وہاں تو کیس جیت لیا تم نے، اب یہاں میں اس کا وکیل ہوں، ذمہ دار، نکالا میں۔ اب بولیے وہاں کہاں سے دیں گے ساتھی بھائی؟ اچھا ہوا تم شادی نہیں ہوئی ہے، وہاں کہاں سے دیں گے مہر؟
डिजिटल ट्रांसफर तो वहीं देखने को मिलेगा। क्या कहने दुनिया में अभी तो कितने देखे डिजिटल ट्रांसफर और क्या इंटेलिजेंट आई क्या कहते हैं AI, समझा? वहां तो सब कुछ एकदम पीक पर होगा ना, तो वहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। निकालो महर, अब वहां पैसा भी लेके गए नहीं। फर्ज कीजिए मेरा महर 5,000 है, आप कभी ऐसे ही आओ, जमाने में कितना रहता था? 14,000। तो निकालो, अब पैसा तो है नहीं, अब क्या होगा? पल्ले वाले पैसा नहीं है इसके पास। देखो नमाज आए, हाँ साहब ट्रांसफर करो, डिजिटल ट्रांसफर। क्या कहने, समझे आप? अच्छा, अब वहां एक बात और कहिए, कितनों धरना प्रदर्शन कर लो, वहां MSP नहीं लागू है। सल्ले अला मोहम्मद। कह सकते कि साहब हमारी नमाज है, हम 1,000 से कम पे नहीं बेचेंगे, वो रेट वो लगाएगा कि तुम्हारी नमाज बिकेगी कितने। डालो नमाज डाल दी गई, अभी भी बाकी है। रोजा डाल दो, हज डाल दो, ज़कात डाल दो। अरे साहब मौलाना ये मजलिस बहुत पढ़ते थे, एक दिन में 2-3 दो डाल दो, सब बीवी के काम में गुल चला गया। अब बताओ कहा था मसलन 50 रुपया कटा, 4,500 बाकी, चलिए आपका 14,000 काट देते हैं, समझिया 10,000 अब भी बाकी है। अब क्या है, कहा सब कुछ बचा नहीं है इनके खाते में। कहने लगे तब अल्लाह कहेगा इसकी बीवी का खाता देखो, कुछ गुनाह है उसके खाते में, कहा कब डालो मौलवी साहब के खाते में। समझ गए आप? क्या तो कहने? हमारी सारी नेकी चली गई उनके खाते में और उनकी सारी बुराई हमारे खाते में, उसके बावजूद महर अदा बोलिए नहीं हुआ। तो जिसके खाते में नेकी 0 हो और बुराई मौजूद हो, वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। अच्छा खासा मजलिस पढ़ते थे, करबला जाते थे, जियारत करते थे, लास्ट में मौलवी साहब कहाँ गए? जहन्नम में। ये है आप एक बीवी का। एक दिन ऐसे ही तो रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे, सलवात कुछ नहीं साहब, हम चक्रोट से अपने खेत में जा रहे थे, बगल में जो है वो इनका जो है वो अरहर बोई थी, खाली ऐसे ही मजाक में हाथ से खींचते चले गए साहब, 4 दाना उसमें आ गया। जिनको हक है क़यामत में साहब 4 दाना अरहर मेरी उन्हें खेत से निकालने के लिए दे रहे, आना पाई का हिसाब क़यामत में होगा, कोई बचने वाला नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह एक दिन तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर पैगंबर ने पूछा मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? मुफलिस समझ रहे हैं? मुफलिस कौन है? साहबा किराम ने कहा मन ला दिरहम वला दीनार वला माल वला मता, जिसके पास पूंजी ना हो, पैसा ना हो, माल ना हो। पैगंबर ने कहा यार ये तो फकीर है। मुफलिस कौन है बताओ? तो लोगों ने कहा साहब आप ही बताइए। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इनमें मिसाल दी उसी में कि यहाँ से आदमी पूरा लेके गया है हज, जियारत, नमाज, रोजा, कंटेनर भर के सवाब ले गया, और वहां लोग इकट्ठा हो गए। किसी का 10 बाकी था, किसी का 5 बाकी था, किसी को गाली दिया था, किसी को थप्पड़ मारा था, सब वहां इकट्ठा हो गए। भैया मेरा 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 सारा कंटेनर खाली हो गया। उसके बाद अदा नहीं हो पाया, अब जो बचे उनका गुनाह इनके खाते में। पैगंबर ने फरमाया इसको कहते हैं मुफलिस, कि यहाँ से जाए भरा हुआ, वहां पहुंच के सब खाली। दुनिया का हाल। वसीयतन मौलवी साहब, आज की पब्लिक के वाह में बहुत इतराव मत, सबको कब्र में अकेले जाना है और सबको अपना अकेला हिसाब देना है। दुनिया को छोड़िए, अपने घर में खाली बीवी चाहे ना, फिर आ जाइए उसी पर। इशारे कब्र से बच नहीं सकते। सलवात पढ़ा था, रिवायत है मौलाए कायनात से, मौला फरमाते हैं कि शाबान का आखिरी जुमा था, रसूलुल्लाह खुतबा दे। कितनी इंपॉर्टेंसी है रमजान की। शाबान के लास्ट जुमे में
پیغمبر رمضان کا خطبہ دے رہے کیا ایھا الناس اے لوگو انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. تو رمضان کس کا مہینہ ہے اور شعبان کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. اور رجب کس کا ہے؟ مولا کی حدیث ہے رجب و شہری شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے شعبان اور یہ رمضان. کتنی بڑھیا بات ہے. جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے. کیا تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. مگر یہ مہینہ خالی خولی نہیں ہے. بالبرکت والرحمت دو والمغفرہ. اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف برکت کے ساتھ رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. شہر هو عند اللہ افضل الشہور. یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سارے مہینوں سے افضل ہے. خالی مہینہ نہیں. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ. اس کے دن سارے دنوں سے افضل ہیں. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي. اس کی راتیں ساری راتوں سے افضل ہیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ. اس کی گھڑیاں اس کے لمحے ایک ایک لمحے سے افضل ہے. هو شهر. یہ وہ مہینہ ہے. اس جملے پہ غور کر لیجیے تمام. هو شهر. یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے. دعوت نامہ یہ روزہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے بولیے دعوت نامہ ہے. اللہ کے مہمان ہیں. تو گویا جو روزہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے مہمان ہیں. اور جو روزہ نہیں رکھتے نہ یہ بات تھوڑے مہمان نہیں تو ہلکا کہا صلوات محمد صلی اللہ محمد. ہمارے نیتا جی کے لڑکے کی شادی تھی تو انہوں نے ہم کو کارڈ بھیج دیا. ہم کسی بات پہ تپے تھے ان سے. ہم نے ان کا کارڈ واپس کر دیا. ہم کو نہیں آنا ہے. تو اگر رکھ لیتے کارڈ اور نہ آتے تو بہانہ چل جاتا ہے نا. واپس کر دیا. اب یہ گھوم گھوم کر بتاؤ ان کو ہمیں اتنا اس دن وہاں کہا آنا تو وہاں تک ان کو لینے چلے گئے. ان کے لیے ہم جان دینے کا میرا کارڈ واپس کر دیا. نہ آنا اتنی بری بات نہیں ہے. کارڈ لوٹا دینا تب جائے گا آدمی. تو جو روزہ نہیں رکھتے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جو روزہ ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں. لیکن جو روزہ نہیں رکھتے یہ تھوڑا کہ اللہ کے مہمان نہیں ہے. انہوں نے اللہ کا نیوتا واپس کیا ہے. یہ سوچئے صلوات. اچھا ایک یہ اچھا ایک ہم نے واپس کر دیا. ہم سب نے قمر بھائی جان نے کسی پتہ ہی نہیں. اور ایک صاحب ہم نے فوراً فیس بک پہ ڈال دیا. قمر نے ہم کو بولا میں نے ان کا واپس کر دیا. یہ اور بری ہو جائے گی بات کی نہیں ہوگی. تو چلیے صاحب نیوتا واپس کر دیا. آپ نے روزہ نہیں ہے. اس کے بعد جا کے چوراہے پہ 3 بجے سموسا کھا رہے ہیں رمضان میں. تو اب یہ خالی نیوتا واپس کرنا نہیں ہے. یہ آپ اعلان کر رہے ہیں پبلک میں کہ ہم نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا ہے. یہ اور چور ہو جائے گا. صلوات. اور دنیا میں آپ کے بیٹے کی شادی ہے پورے علاقے میں تھوڑی پوچھ لیا آپ نے چن چن کے جو اپنا ہے اپنا ہے اپنا ہے اپنا ہے. ویسے ہی روزہ وزہ کی توفیق سب کو نہیں ملتی. کس کو ملتی ہے وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا. فرماتے ہیں جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. تم کو اللہ کے نزدیک عزت دار سمجھا گیا ہے تب تم کو یہ دعوت نامہ دیا گیا ہے. چنانچہ اب جب تم اس کے مہمان ہو تو جیسا میزبان ویسی جو ہے میزبانی. اب میزبانی سنیے جب اس کے ہو گئے تو کچھ تمہارا نہیں. انفاسکم فیہ تسبیح. سانس لے رہے ہو تو وہ بھی تسبیح کا درجہ رکھتی ہے. نومکم فیہ عبادہ. سو رہے ہو تو تمہاری نیند بھی کیا ہے؟
عبادت ہے، وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں جو کرو گے عمل نیک وہ قبول، ودعاؤکم مستجاب، اس مہینے میں جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ تو پہلے تو دعا مانگو۔ کیا دعا مانگے؟ لڑکے کا رشتہ ہو جائے، ہاں بیٹے کو نوکری مل جاتا نہیں، پہلا تو یہ مانگو کہ رمضان سے پہلے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، زمانہ پورا رمضان اسپتال میں چلا گیا، کو دن روزہ نہیں رکھ پائے۔ لہذا فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، سچی نیت سے خدا سے دعا مانگو، وقلوب طاہرہ، اور پاک دل سے دعا مانگو۔ کیا؟ ان یوفقکم للصیام، کہ خدا اس مہینے میں تم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتلاوت کتابہ، دعا مانگو اس مہینے میں اللہ تم کو قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر الحرام، اس لیے کہ بدبخت اور شقی وہ ہے جو اس مہینے میں بخشا نہ جائے۔ اور ایک جگہ بس آخری بات، چھٹے امام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی بخشا نہیں گیا، امام فرماتے پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید بولیے نہیں ہے، پورے سال اس کے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو پیسہ دے، عمر ہو، طاقت ہو، حج پہ جائے، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں ہو، وہاں گڑ گڑائے تو شاید، اس کی بھی گارنٹی یہ مہینہ مین آ رہا ہے اور کس کا یہ آخری ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ لہذا آئیے، مجھے ایک بات اور بتا دینا، دعا ہوا بہت آسانی سے قبول نہیں ہوتی، یہ تو ہے کہ اللہ سنتا ہے، مگر اس میں بھی کچھ شرط لگا ہے، ہر آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا، 4 بجے گھنٹہ ہو گیا۔ تو ایک چیز موسیٰ سے اللہ نے کہا، یہ موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ حضرت موسیٰ کہنے حالانکہ ہمارا کیا وہ معصوم ہے، یہ پبلک کو سمجھانے کے لیے بات ہے۔ تو موسیٰ نے کہا تو اللہ میں وہ زبان کہاں ملے گی؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ سب کے یہاں ہے نا۔ تب اللہ نے کہا موسیٰ اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید علی حسنین۔ علی سے کہو، علی نا؟ جی جی، علی سے کہو اپنے لیے دعا کرے، قمر سے کہو تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ جو بھی بدماشی تم نے کی ہے اس زبان سے کی ہے، ان کی زبان سے تو کیا نہیں ہے، ان کی زبان سے تو کیا نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑھیا کام یہی ہے، ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم لوگ مل کر کے دعا کریں۔ خدا یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نمبر 1 اس مہینے میں ہم کو روزے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں ہم کو اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ قرار دینا، بس 2-4 میں، مگر ایک چیز اور اس رمضان میں، اسی رمضان میں 3 رات ہے، غضب کی رات ہے۔ قرآن نے کہا ہے تم لوگ سمجھی نہیں پاؤ گے کہ رات کیا ہے، اگر کوئی آیت سنا دے تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لوگوں کو کیا پتہ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ سمجھ گیا؟ پورے رمضان کے لیے بھی کہا نہ پڑے گا، اس کا دن سارے دنوں میں افضل، اس کی راتیں راتوں میں افضل، اس کی گھڑیاں، لیکن شب قدر کے لیے اسپیشلی قرآن کا 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ایک سال یہ ہوگا، میں اس لیے آج پڑھے دے رہا ہوں کہ نوکری والے اپنا پہلے سے جو ہے وہ ڈیزائن کر لے چھٹی وٹی کا، اس رات خالی رکھے۔ ایک سال امام علیہ السلام مریض سے چھٹے امام اور غلام کو بنایا کہ اللہ بابو ایسا میرا بستر مسجد بنا تو موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ کہلوایا؟ کہا ہاں،
مگر تجھ کو پتا ہے میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا. کہا ٹھیک ہے تم مت کہو، مجھ کو پتا ہے. جا کے اس سے کہہ دینا کہ تم کو اللہ کہنے میں شرم آتی ہے، مجھ کو اللہ کہنے میں، تجھ کو اپنا بندہ کہنے میں مجھ کو شرم نہیں ہے. کتنا کہیں وہ کہہ رہا ہم کو شرم دینا اور دے نہ دینا نہ دے. ہم کو تمہیں اللہ نے کیا کہہ لو ہے، تجھ کو شرم آئے مجھ کو شرم نہیں آتی تو میرا بھائی. خیر بعد میں توبہ ہوا کر کے بڑا کلوز صحابی ہوا جناب موسیٰ. اب تو سے مطلب یہ اللہ کتنا کریم ہے نا. اتنے بدتمیز لوگوں کو بھی وہ اپنے دربار سے بھگاتا نہیں ہے. فرعون کون تھا بولیے؟ ہم لوگ خالی گناہگار ہیں. ثاقب بھائی کبھی دماغ میں آیا تمہارے کم اللہ ہے؟ سوچ نہیں سکتی. مگر فرعون ہوا سوچ نہیں اب کہاں قرآن میں ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا والا اللہ ہوں، چھوٹا موٹا بھی نہیں. ایک دن جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے اس نے جو ہے بندگی سے انکار کر دیا، اس کے باوجود تو اس کو کھانا دے رہا ہے. جب کو دن بھوکا رہا ہے پھر ناشتہ واشتہ کر کے دوڑایا تھا موسیٰ کو جو ڈوبا تھا. تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ تیری بندگی سے انکار کر رہا ہے، اس کے بعد تو اس کو کھانا دے رہا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے بندہ ہونے سے انکار کیا ہے، ہم نے رب ہونے سے تھوڑی انکار کیا. ہمارا اللہ بہت قریب ہے، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر، واقعاً اکبر اس کو کہتے ہیں. دوسری آیت خدا کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ان کا سارا گناہ معاف کر دے گا. ایک جگہ دعا مناجات التائبین مفاتی کے شروع میں، اس میں امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فإنی وعزتک من النادمین. اگر گناہوں کا شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو میرے اللہ میں اپنے گناہ کا شرمندہ ہوں. کیا مطلب؟ وہ اتنا بڑا ہے نا، توبہ مت کرو، خالی شرما جاؤ یار ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ اسی کو توبہ مان لے. اتنا قریب ہے خدا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایک حدیث کہتی ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. ایک بدماش آدمی نوجوان ایسے ساتھی بھائی سے کچھ چھوٹے رہا ہوگا، سمجھا بیمار ہوا، اس کو لگا بچنا مشکل ہے، اماں کو بلایا، اماں زندہ تھی. اے اماں میری وصیت ہے کیا جب مر جاؤں تو گاؤں والوں کو میرے مرنے کی خبر مت دینا، مطلب کوئی میرے لیے دعا نہیں کرے گا. دو جب میں مر جاؤں میرے پیر میں رسی باندھ کے کھینچنا اور کہنا خدا اسی کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، دیکھا کہ تیری بارگاہ میں آخر کو آیا نا، مر گیا. اب ماں سے ہوتا تو نہیں ہے لیکن وصیت تھی بابو کی، پیر میں رسی باندھی چاہا کھینچے، خدا آواز آئی میرے بندے کی بے عزتی کیوں کرتی ہے. سمجھا ہمارا خدا بڑا قریب ہے. پھر اس کے بعد بہانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی بہانہ ملے ہم اپنے بندوں کو معاف کر دیں. تلاش طریقے بتانے جیسے کیسے دنیا میں آفر چلتا ہے نا، موٹر سائیکل کتنے کی ہے 1 لاکھ، قدم قدم کو 80 پڑے، کیوں؟ وہ آفر لگا تھا. خیریت اور فلاں چیز کا دیوالی کا 13 رجب کا، اس میں جو ہے کیا نام ہے جن کی ایجنسی کی اشیاء ہے وہ 13 رجب کا آفر لگا. تو دنیا میں بھی آفر ہوتا ہے، اللہ نے بھی اپنے بندوں کے لیے آفر لگا رکھا ہے. بس اسی ختم صلاح ڈیلی والا ہے، کچھ آفر ویکلی ہے، کچھ آفر ایئرلی ہے.
ڈیلی والا آفر کیا ہے؟ سحر کے وقت نماز صبح کے پہلے سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ ڈیلی کا آفر ہے. دعا کرنا ہے. اٹھو نماز صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے گڑ گڑاؤ کو سننے والا. یہ ڈیلی کا آفر ہے. ایک آفر ہے ویکلی. جب جناب یوسف کے بھائی لوگوں کا پردہ فاش میں بڑی بدماشی کیا ان لوگوں نے تو وہ سب آئے ابا کے پاس. یعقوب ابا غلطی ہوئی معاف کر دیں. ابا نے کہا بہت جب ضروری منتی کیا تو جناب یعقوب نے کہا سوفا استغفر لکم ربی. چلو ٹھیک ہے جاؤ کر دیں گے تمہارے لیے استغفار. تفسیروں میں ہے کہ جناب یعقوب جمعرات کا انتظار کر رہے تھے. بعض تفسیروں میں سحر کا انتظار کر رہے ہیں کہ شب جمعہ دعا کریں گے سحر کے وقت. تو آفر سمجھ میں آ گیا ہے. ویکلی بھی اور ڈیلی والا. سحر کا آفر دے رکھا ہے خدا نے. چھوڑ دو بستر, آ جاؤ آدھا گھنٹہ ہمارے پاس, ہم سب معاف کر دیں گے. ہفتے بھر کیا ہے جمعرات آ جاؤ ہم سب معاف کر دیں گے. اور ایک آفر تو بہت تگڑا ہے جو ایئرلی ہے, وہ 4 دن کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے. پڑھیں گے تو آپ سے 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا. میں 2 لائن پڑھوں گا مسائل. بیوی اگر چاہے لے اچھا ہی ہو جائے پھر وہی آ جائیے. شہید کے برابر کوئی دنیا میں ہے؟ شہید کے مقابلے ابھی حدیثیں سنائی, روایت سنائی, شہید. اس کے باوجود اب سنیے رسول اللہ کا زمانہ ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد ابن معاذ. کیا نام ہے؟ سعد ابن معاذ. جوان آدمی ہے, اماں کا اکلوتا. کسی جنگ میں گئے, زخمی ہو گئے. دعا کیا پالنے والے جب تک اسلام کی فتح نہ دیکھ لوں تب تک دنیا سے مت اٹھانا. معاملہ آیا صلح کا تو سامنے والی پارٹی نے کہا نہ ہماری کی مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے, رسول اللہ کی. ہاں اگر آپ کی طرف سے 7 بھائی آ جاتے ہیں تو ان کی بات ہم لوگ مان لیں گے. کھٹیا پہ اٹھا کے ساتھ ابن معاذ گئے, لے اتنا زخمی ہو گئے. جا کے انہوں نے اپنی طرف کا فیصلہ سنایا اور وہ فیصلہ اتنا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا سعد کے فیصلے سے اللہ خوش, اللہ کا رسول خوش. اب بولیے کتنا مرتبہ. اس کے بعد سعد مر گئے, شہید ہو گئے. شہید ہو گئے, مر گئے غلط کیا ہوئے؟ رسول اللہ ان کے غسل میں شامل. سنیے آپ مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ. چاٹو مجلس پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اپنے کو سدھارو, توبہ کرو. رسول اللہ غسل میں شامل, کفن میں شامل. جب سعد کا جنازہ جا رہا تھا نا, ایسے آدمی رہے ہوں گے بہت زیادہ نہیں تھے, مگر رسول اللہ جانتے کیسے چل رہے تھے؟ بیڑی اٹھا کے پنجے کے بل. ارے صاحب اتنی بھیڑ تو نہیں ہے کہ آپ پیر اٹھا کے چل رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا تم کو لوگوں کو کیا پتا, سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب سن لیا آپ نے, سعد کا مرتبہ سن لیا نا. سعد دفن ہو گئے. سعد کی اماں, جوان بیٹا کس ماں کو تکلیف نہیں ہوگی, اماں آئی قبر تک, آ کے قبر پہ کھڑی ہوئی, کہنے لگی بابو میں تمہارے لیے رونے آئی تھی, مگر تمہارا مرتبہ دیکھ کے فرشتے اتنے آئے, رسول اللہ تمہارے سب میں شریک, تو میں تمہارے اوپر روؤں گی نہیں, میرے بچے مرتبہ بہت ہے. رسول اللہ وہیں تھے, کہنے لگا یا ام سعد, سعد کی اماں سنو سنو آہستہ, اتنا مت بولو. کیا ہوا؟ کہ سعد کے اوپر اتنا زبردست فشار ہوا ہے قبر کا کہ سعد کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ سعد کے اوپر اتنا زبردست فشار قبر ہوا ہے, بتاؤ نیتا جی, کہ سعد کی ہڈیاں. تب صحابہ کرام کو تعجب ہوا, سب دیکھ رہے ہیں سعد کا مرتبہ. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا سعد جنتی نہیں ہے؟ کہ بالکل جنتی ہے. کیا سعد یا حق پر نہیں؟ کہ بالکل حق پر ہے. کہتے ہیں فشار قبر کیسا؟ جواب سننے کی سب لوگ الرٹ ہیں نا. یہ نہ ہو کل کو کہ ارے یار ہمارا دماغ وہاں تو نہیں سن پایا, کیا کہا تھا مولانا نے. سلوات پڑھیے تاکہ سب لوگ
صلی علی محمد وآل اتنے زبردست مومن شہید کو فشار قبر کیوں ہوا؟ جیسے ہی صاحب کی ماں نے کہا، پیغمبر نے کہا سلو سلو، اتنا مت آگے بڑھو، اتنا تگڑا فشار ہوا تمہارے لڑکے کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں۔ اصحاب نے پوچھا کیا ساتھ خیر پہ نہیں تھے؟ کہا بالکل۔ کیا ساتھ جنتی نہیں تھے؟ کہا بالکل جنتی۔ کہا تب یہ کیوں ہوا؟ سب لوگ آمادہ ہے سننے کے لیے؟ کہ ساری خوبیاں تھی ساتھ کے اندر، بس ایک کمی تھی، گھر میں بیوی بچوں سے چلا کے بولتے تھے، اخلاق ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ بیوی اگر چاہے نا تو قبر میں بھی چین سے نہیں رہ سکتے ہم آپ۔ مجلس کو بانٹنا چاہتے تھے، مگر پہلے حصہ 40 منٹ کا ہو گیا، آگے آ رہا رمضان بہت ضروری ہے، اس پر 2-4 جملے بولنا، لہٰذا یہیں سے روکتے ہیں۔ تو مرنا سب کو ہے، جیسے کلاس میں صاحب دہراتے ہیں نا، آئیے کہاں سے چلے تھے؟ مرنا بولو سب کو ہے، سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آنا آنا پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں جو ہمارا گناہ ہے اس کی 2 قسمیں، ایک وہ جو ہم نے انسانوں کے ساتھ کیا، اس پر ہم نے پورا آپ کو بیان کر دیا، ایک ایک پیسے کا حساب۔ دوسرا وہ جو ہم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جواب یہ ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اس کا اتنا ٹینشن نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر لو، اللہ کریم ہے۔ آیتیں سن لیجیے اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ خود خدا کہتا ہے، میرے حبیب میرے بندوں کو بتائیے، بہت ٹینشن نہ لیں۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولی، اتنا کریم خدا ہے۔ ایک قصہ یاد ہے، وہ سنیے، بہت مزیدار۔ جناب موسیٰ کا نام سنا ہے؟ جناب موسیٰ اللہ سے ان کی وارتا ہوتی تھی۔ ایک دن جا رہے، دنیا میں بدماشوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک دن جناب موسیٰ جا رہے تھے، ایک بدماش آدمی کہنا، کہاں ہو موسیٰ؟ کہاں؟ تو کہنے لگے جا رہے ہیں طور پر اللہ سے مناجات کے لیے، ایک پیغام ہمارا لے کے جاؤ۔ بولو، جا کے اپنے اللہ سے کہہ دینا کہ مجھے شرم آتی ہے تجھ کو اللہ کہتے ہوئے، روزی دینا ہو دو، نہ دینا ہو نہ دو، ہم کو تمہاری روزی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بدتمیز آدمی دنیا میں کوئی ملے گا؟ جناب موسیٰ چلے گئے، مناجات کی پلٹنے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے نے کہلوایا ہے کچھ؟ خدا خدا مسجد میں بیٹھے ہو نا، اتنا زبردست خدا ہے ہمارا۔ موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ کہلوایا ہے۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے تجھ کو کل پتا ہے، اپنی زبان سے ہم دہرانا، کچھ سمجھ میں آیا؟ مطلب بات صحیح بھی ہو، اگر موسیٰ بیان کرتے تو صحیح تو بیان کرتے، غلط تو نہیں تھا نا۔ لیکن موسیٰ یہ سمجھایا بابو ہر صحیح بات دہرائی نہیں جاتی، جاتے ان کی چگلی جو کرتے ہو تھوڑا زبان پہ قابو کرو، ہر سچی بات نہیں پہنچائی جاتی۔ نہیں کچھ دعا پڑھ پاؤں گا تو کم از کم رات بھر مسجد میں بیٹھا تو رہوں گا۔ معصوم جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے وہ شب قدر کے لیے اتنا بے چین ہے۔ خدا بے حق